أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی محترم پیارے بھائی قاری انظر صاحب، 2 دن بیچ میں موقع نہیں ملا، مصروف تھا میں، تو میں آپ کو سبق ویڈیو بنا کے بھیج نہیں سکا. اللہ عزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے پڑھا ہم دونوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ بقرہ کی ابتدائی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. یہ مدنی صورت ہے اور اس کے اکثر حصے مدینہ میں نازل ہوئے، اور چونکہ اس صورت میں خاص کر بنی اسرائیل سے متعلق جو گائے کا قصہ ہے مشہور، تو اسی کی مناسبت سے سورت کا نام جو ہے سورۃ البقرہ رکھا گیا، اسی سے شہرت پایا. بقیہ اس سورت کے مضامین میں خاص کر بالکل ابتدا میں عقیدہ آخرت اور اس کے ساتھ ساتھ اہم ترین عبادات میں سے نماز، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے زکوٰۃ کا تذکرہ بھی ہے اجمالی طور پر، اور قرآن مقدس کے بارے میں واضح طور پر یہ بات فرمائی گئی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. تو عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت، اور یہ اصل الاصول ہو گئے بالکل عقائد کی بات میں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادات، اور خاص کر عبادت بدنی اور عبادت مالی، نماز کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اس کا تذکرہ ہے. اور پھر آخر میں گویا کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ، قرآن مقدس کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہم اہل اسلام کے لیے اصل الاصول کا درجہ رکھتا ہے. اللہ عزت فرماتے ہیں کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو اب ترجمہ سنیں. الف لام میم. الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور ان کے معانی اور مطالب اللہ عزت جانتے ہیں. واللہ اعلم بمرادہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. یہ ذالک اشارہ ہے، اور اشارہ کتاب کی طرف ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، نہ اس میں کوئی شک کیا جا سکتا ہے، بلکہ یقینی اور درست من جانب اللہ، گویا کہ اللہ کی وحی ہے، اور ہدن للمتقین، متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. ہدن بمعنی ہدایت ہے، اور متقین جو ہے جمع ہے، متقی پرہیزگار کے معنی میں. ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے.
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین، اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ الذین یہ خود جو ہے جمع ہے، اور الذی اللذان الذین، اور یہ جمع مذکر ہے، اور اللتی اللتان اللاتی یا اللواتی، تو لفظ الذین یعنی وہ لوگ۔ یؤمنون، یؤمنون چونکہ یؤمن یؤمنان یؤمنون یہ مستقبل کا صیغہ ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر۔ غیب سے مراد جو ہے آخرت، جنت ہے، جہنم ہے۔ ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، عالم برزخ کچھ بھی نہیں دیکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لفظت نے اپنے کلام کے ذریعے سے ہمیں مطلع فرمائے اور ہم نے ایمان لایا اس پر، یہ غیب ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، مومنین وہ لوگ ہیں، ایمان والے وہ لوگ ہیں، الَّذِينَ وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یقیم، یقیمان، یقیمون یہ فعل مضارع ہے اور جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور یقیمون کا معنی وہ سب قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز۔ الذین یؤمنون بالغیب یعنی وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، آخرت پر، عالم برزخ پر، جنت پر، جہنم پر، فرشتوں پر۔ ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم اور وہ، یہ اصل میں من ما ہے اور معنی یہ ہے ومما اور وہ چیز جو کہ ہم نے ان کو دیا ہے، رزقناہم رزق، یہ ہم جمع ہے، اور ینفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم اور اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، عطا کیا ہے، ینفقون وہ اس میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین اور وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر، بما انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بما جو، انزل نازل کی گئی ہے، انزل نازل کی گئی ہے، یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ انزل اور انزل ینزل، انزل انزل انزلو ہے، اور انزل انزل انزلو، تو انزل جو کتاب نازل کی گئی ہے مجہول کا صیغہ ہے اور ماضی کا صیغہ ہے۔ الیک اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الی بمعنی طرف، اور کا آپ، الیک آپ کی طرف ہم نے نازل کی ہے۔ وما انزل اور وہ جو نازل کی گئی ہے، من قبل کا اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی، وما انزل من قبل کا اور آپ سے پہلے جو کتابیں ہم نے نازل کی، یعنی تورات، زبور اور انجیل، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اب وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر وہ یقین کرتے ہیں، تو یوقنون بھی جمع کا صیغہ ہے۔ اب ترجمہ، والذین یؤمنون بما انزل الیک اور والذین وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک وہ قرآن اس پر، اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن مقدس۔ وما انزل من قبل کا اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی، یعنی تورات، زبور اور انجیل۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر وہ لوگ یقین کرنے والے ہیں، یقین رکھنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد والی آیت اللہ فرماتے اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک یہی لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، یا علی بمعنی پر، ہدن معنی ہدایت، من ربہم من بمعنی سے، ربہم اپنے رب کی طرف سے، اولئک علی ھدی من ربہم یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر ہیں۔ واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ کامیاب و کامران لوگ ہیں۔ کون لوگ؟ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کی طرف جو چیز ہم نے نازل کی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائی، یہ مختصر سا ترجمہ ہے، آپ اس کو بار بار سن لیں، انشاءاللہ آپ کو ترجمہ آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔